اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولی وحافظ وقائد وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا ورحمد وعلى محمد صلوات. جو سانحہ چکوال میں پیش آیا ہے نہ وہ سانحہ نیا ہے ہمارے لیے اور نہ اب اس طرح کے واقعات کوئی غیر متوقع رہے ہیں. ایسی جب بھی کوئی صورتحال پیش آتی ہے تو ہماری کچھ ملی جلی سی کیفیت ہوتی ہے. دل چاہتا ہے کہ سوگوار قوم کو تسلیت دی جائے اور ساتھ ساتھ شہداء کو مبارکباد دی جائے کہ جو شہید ہوتے ہیں اور عزاداری کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، اس راستے میں شہید ہوتے ہیں کہ وہ ولایت چہاردہ معصومین علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو اس سے بڑھ کر افتخار کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا سے جائے اور اس جرم میں جائے، اس دنیا سے اس کو مار ڈالا جائے کہ وہ یا علی مدد کہنے والا ہے، وہ معصومین پر عمل کرنے والا ہے، وہ عزاداری سید الشہداء کا وہ برپا کرنے والا ہے. تمام ان شہداء کی ارواح کے اصال ثواب کے لیے اور تمام دیگر شہداء ملت جعفریہ بالخصوص اور بالعموم تمام مسلمان شہداء کی ارواح کے اصال ثواب کے لیے ایک بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں جو حضرات موجود تھے پچھلے ہفتے تمہیداً بات شروع کی تھی. صرف چند نکات مختصراً میں عرض کر دوں کہ جو ہم نے بیان کیے تھے تاکہ خلاصہ ہو جائے اور اگر کچھ لوگ نئے ہیں اس پروگرام میں تو وہ آگاہ ہو جائیں. ہم نے بات شروع کی تھی قرآن مجید کی اس آیت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے. تو امر بالمعروف اور نہی از منکر بنیادی ہمارے فرائض میں شامل ہے. دین کی کشتی اسی کے اوپر، اسی دریا پر رواں دواں رہتی ہے. اگر امر بالمعروف نہ ہو، نہی از منکر نہ ہو، جو بدقسمتی سے کئی جگہ ایسا ہوتا ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ دین کی کشتی رواں دواں رہ سکے. اس لیے کہ ہدایت کا مسئلہ اگر تنہائی میں کسی ایک انسان کے بس کا ہوتا تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ وہ ایک انسان دوسرے انسان کا نیاز مند ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان بے نیاز ہو کر، بے نیاز ذات اللہ کی ہے، کوئی انسان کسی بھی مسئلے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا اور ہدایت ان میں سے ایک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو مقدمات بیان کیے گئے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان بے شک خسارے میں ہے، اور خسارے میں بھی فی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اور علماء کرام جانتے ہیں، بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ فی کی جب مثال عربی زبان میں دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ جیسے مچھلی پانی میں، تو یہ میں کا جو لفظ ہے فی کا، یہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں. مچھلی جو پانی میں ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس کی گردن باہر ہے یا اس کی دم باہر ہے یا اس کا جسم کا آدھا حصہ باہر، وہ سرتاسر غرق ہوتی ہے چاروں طرف سے. تو ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے یا امام زمان کی قسم ہے کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، مگر یہ کہ وہ ایمان لائے پہلی شرط، اور عمل صالح کرے دوسری شرط،
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت کرے. یعنی یہ شرائط اگر نہیں ہیں، چاروں پوری نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہ کہ انسان سراسر خسارے میں، سراسر خسارے میں. بڑا مشکل مسئلہ ہے یہ کہ پھر اب ظاہر ہے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے اور عمل صالح انجام دینے لگتا ہے لیکن ایک دوسرے کو حق و صبر کی وصیت نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسیپشن نہیں بن سکتا، اس مستثنی قرار نہیں پا سکتا لفی خسر سے، کیونکہ لفی خسر کی جو شرائط ہیں ان میں آخر میں دو شرائط واضح طور پر قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں. تو اگر میں آپ سے کوئی اچھی بات نہیں بتاؤں گا اور آپ مجھ سے اچھی بات نہیں بتائیں گے، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اگر میرے ماتھے پہ کوئی نشان دھبا لگ جائے، داغ لگ جائے، تو آپ ہی مجھے بتائیں گے یا پھر کون بتائے گا؟ آپ میرا آئینہ ہیں، آپ مجھے متوجہ کریں گے بھائی آپ کی زبان درست نہیں تھی، آپ کا لہجہ درست نہیں تھا، آپ کا اخلاق صحیح نہیں تھا، اس کو درست کر لیجئے. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غفلت میں، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہالت میں انسان بہت ساری ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ جب تک کوئی متوجہ نہ کرے وہ نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بات غلط تھی. آپ گریبان چاک اور ننگے پیر گلیوں میں گھومتے رہیں جب تک کوئی بتائے گا نہیں کہ بھائی یہ بے ادبی ہے. لیکن ایک دفعہ جب آپ کا گریبان کا بٹن بند ہو گیا اور آپ نے چپل پہن لی، اس کے بعد پھر نہ آپ کا گریبان کا بٹن کھولنے کا دل چاہے گا، نہ چپل اتارنے کا. لیکن چونکہ عادت بعض اوقات پڑ جاتی ہے، متوجہ نہیں ہوتے، اس سے بہت سارے ایسے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں عادتاً کہ توجہ دلانے کی ضرورت بہرحال پیش آتی ہے، اور پھر ہمارا علم بھی محدود ہے. جو شرائط ہیں امر بالمعروف کی اور نہی عن منکر کی، اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف کچھ اشارہ کروں اپنے ناقص علم کے مطابق، میں نوجوانوں سے زیادہ تر مخاطب ہوں، اور میں جب بزرگوں کی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے جیسے میں امتحان دے رہا ہوں، اور اس میں میرے پاس ہونے کے امکانات شاید بہت وہ نہیں ہیں، قوی نہیں ہیں. لیکن ہمت اس لیے ہوتی ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تذکر سے اثر ہوتا ہے. یہاں تک کہ جناب امیر نے اپنے اصحاب سے فرمایا تھا کہ مجھے نصیحت کیا کرو. اصحاب نے کہا مولا ہم اور آپ کو نصیحت کریں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں تذکر سے اثر ہوتا ہے. یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس سے بات نہیں کرنا کہ کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بات ایسی لگے کہ واقعی بہت زیادہ میں نے جسارت کی ہے تو آپ سمجھ لیجیے کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے. تو یہ چھوٹا منہ جو ہے وہ صرف اور صرف ایک MP4 پلیئر سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس نے کوئی بات بڑی سن لی اور آپ کے سامنے بیان کر دی ہے، اور پھر خود کوشش کرے گا انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے کہ اس پر عمل بھی کر سکے. ایک بار درود پڑھ دیے محمد علیہ. ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن منکر کرو، اچھے کو اچھا بتاؤ، برے کو برا بتاؤ، لوگوں کو سمجھاؤ. یہ نہ کہو کہ وہ فلاں بہت اچھے ہیں اس لیے کہ وہ نہ کسی کے اچھے میں نہ برے میں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی تعلیمات نہیں ہیں. ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر دی، اب ایک روایت پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ شخص جو صبح اس طرح سے کرے کہ اسے امور مسلمین کی خبر نہ ہو وہ مسلمان نہیں ہے. اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہے. مسلمانوں سے مراد میرے بھائی بند، میرا قوم قبیلہ ہی نہیں، کہیں بھی رہنے والے مسلمان، کوئی بھی زبان بولنے والے مسلمان، کسی بھی ذات اور برادری سے تعلق، قوم قبیلے سے تعلق رکھنے والے مسلمان، اگر ان پر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کے دکھ کا احساس مجھے ہونا چاہیے، اس کی خبر مجھے ہونی چاہیے، اور سلسلے میں اپنی ذمہ داری کا تعین مجھے کرنا ہوگا. اگر میں یہ سب نہیں کروں گا اور صبح اٹھوں گا اور غفلت کے عالم میں دن گزار کے اور پھر اپنے کام سے کام رکھتا ہوا اور بے پرواہ ہو کے اور لا تعلق ہو کر اور انڈیفرنٹ ہو کر زندگی گزارتا رہوں گا، تو واضح حدیث رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ شخص مسلمان ہی نہیں. پھر بات بتائیے کہ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں اس لیے مجھے تو کوئی تعلق نہیں، میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، بھائی نہ میں نہ کسی کے اچھے میں نہ کسی کے برے میں؟ نہیں کر سکتا میں، درست نہیں ہے. ایک کشتی ہے، اس میں ہم سب سوار ہیں، ہم سب جا رہے ہیں. آپ کسی شخص کو چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، نادان ہو، با ادب ہو، بے ادب ہو، گالم گلوچ کرنے والا ہو، تمیز سے بات کرنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، کسی قوم قبیلے کا سردار ہو یا کسی کہیں کا مزدور ہو، کسی کو بھی آپ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ کشتی میں سوراخ کرے.
آپ دے سکتے ہیں نظر؟ ارے بھائی وہ کر رہا ہے اس کا کام، ہمیں کیا، ہمیں اس سے کیا؟ بھائی تم آرام سے بیٹھو، تمہاری سیٹ محفوظ ہے، تمہاری جگہ موجود ہے، تم ٹکٹ دے چکے ہو، تمہیں اس سے کیا کہ کوئی سوراخ کرتا ہے، کوئی کشتی توڑتا ہے؟ ارے بھائی جب کشتی میں سوراخ ہوگا تو صرف وہ محترم جو اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو گالم گلوچ کر رہے تھے، جو آپ کو برے لگ رہے تھے، صرف وہ غرق نہیں ہوں گے، وہ اپنے ساتھ بہت سارے مومنین کرام کو بھی لے کر غرق۔ اور یہی وجہ ہے شاید کہ عذاب الہی کے حوالے سے بہت واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ، وہ قومیں جو امر بالمعروف اور نہی عن منکر سے ہاتھ اٹھا لیتی ہیں، معاملات سے لا تعلق ہو جاتی ہیں، جب عذاب الہی آتا ہے تو ان لوگوں کو اس عذاب الہی سے بچایا نہیں جاتا۔ ٹھیک ہے کہ آخرت میں ان کا اجر محفوظ ہے، وہ حساب کتاب میں جو نرمی ہے، جو شفاعت ہے، جو توسل کے ان کو فوائد ہیں، جو ساری چیزیں ہیں، جو ان کے نیک اعمال ہیں، وہ سب انہیں ملے گا۔ لیکن چونکہ دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک دوسرے کو خود نیک بنے رہے، لیکن کسی اور کو مدد نہیں کی، کسی کا ہاتھ نہیں تھاما، کسی کو نہیں سمجھایا، اس مشکل میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا کہ کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا، لیکن آپ اس کو نرمی سے اور پیار محبت سے اور اسے سمجھائیں۔ چونکہ آپ نے یہ کام نہیں کیا اور اس کے نتیجے میں فسق و فجور اور گناہ بڑھتے اور پھیلتے چلے گئے، اب جو عذاب الہی آئے گا اس میں یہ مومنین کرام جو اپنی جگہ عابد و زاہد سب کچھ ہیں، یہ بھی اس عذاب الہی کی لپیٹ میں آئیں گے۔ خود ایک رسوائی ہے، خود ایک ذلت ہے۔ اب خود سوچیے ایسے مومنین کرام جو جنت میں پہنچ بھی جائیں لیکن ان کے ساتھ یہ ٹیگ لگا ہو، کسی کو پتا ہو یا نہ پتا، انہیں تو خود پتا ہے نا کہ ہم ایک ذلت آمیز عذاب جھیل کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے دنیا میں، پھر یہاں جنت میں پہنچے۔ تو کسی بھی نبی کا یہ راستہ نہیں ہے کہ بھئی ہمیں اس سے کیا۔ انبیاء کا راستہ کیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید ہیں، اور جو نوجوان دوست ہیں ان کے لیے ایک آدھ باتیں میں اشارے کر دوں۔ احسن القصص کہا گیا ہے سورہ اپنا یوسف کو، اور اس میں بہت سارے نکات ہیں یقیناً۔ ایک آدھ نقطہ جو میرے ذہن میں آ رہا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ عجیب بات ہے کہ جب ان عورتوں نے زلیخا کی جو اور کمپینینز تھیں اس زمانے میں، اس کی دوست تھیں، سہیلیاں تھیں، معززین کی بیگمات تھیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ یوسف جو ہے اس کو ہمارے سامنے لایا جائے، اور انہوں نے نارنجی کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹ لیا اور اس کی ان کے حسن سے مبہوت ہو گئیں، تو پہلے تو ایک زلیخا طلبگار تھی، اب اتنی ساری خواتین طلبگار ہو گئیں یوسف کی۔ تو میں تھوڑا سا یہاں پہ وہ بریک لے کے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ اگر جن لوگوں کو میری پرانی گفتگو یاد ہے، وہ کانٹیکس یاد ہے، وہ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں ان سے، اپنے دوستوں سے، اپنے نوجوان دوستوں سے۔ چھوٹی سی بات، میں آپ بزرگوں سے پہلے ہی معذرت کر چکا ہوں، تو مجھے آپ اجازت دیجیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں بظاہر عشق کا قصہ ہے۔ ایک محترمہ ہیں جو عزیز مصر کی بیگم ہیں، حسین و جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، جوان ہیں، وہ ایک نبی خدا کی طلبگار ہیں، عشق ہے بظاہر۔ تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ عشق و محبت کی باتیں ہمارے معاشرے میں میڈیا سے اس سے بہت کی جاتی ہیں۔ تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو یہ بات بہت واضح طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بھائی اسلامی تعلیمات کے مطابق معرفت کے حوالے سے ایک چیز بہت اچھی ہے اور ایک چیز بہت بری ہے۔ ایک چیز سے انگریزی میں کہا جاتا ہے لسٹ، LUST، جسے آپ کہہ سکتے ہیں شہوت رانی، جسے آپ